جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم کیا حال ہے پھر آپ کا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک آپ کو. خدا کا شکر ہے جی، آپ سب لوگوں کو بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. تقریباً خاصا ٹائم ہو گیا. ہاں بیچ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا. اصل میں ہمارے یہاں بھی مسئلہ ذرا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ وقت 1 گھنٹہ پیچھے آ گیا. ہاں تو وہ آپ کا ہونے ونٹر یہ شروع ہو لگا گیا. کہ وہ ہماری طرف تو ٹائم نہیں چینج ہو رہا ہے کہ جس کا 7:30 بجے ہے تو وہ 7:30 بجے ہی ہے، 3:30 بجے تو 3:30 بجے، لیکن وہ آپ کے لحاظ سے ٹائم 1 گھنٹہ پیچھے چلا گیا. ہاں 1 گھنٹہ پیچھے لگ گیا. تو وہ میری اپنی جو ٹائمنگ تھی نا وہ ساری آؤٹ ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں. جی اب اچھا آپ کا یہ بتائیں جی کہ جی جی ہم سورہ لقمان پہ تھے نا، یا کمپلیٹ جی کر ہم لی تھی سورہ ہم نے؟ لقمان کی ہم نے آیت جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی لاسٹ ٹائم. تقریباً 15 15 15 کو 16 ہم نے تک. جی نہیں 14 کو کمپلیٹ کیا تھا ہم نے. اچھا یہ میرا خیال ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ شرک پر بھی کچھ بات ہوئی تھی. ہاں شرک پر تو بات ہو گئی تھی ہماری. جی ہاں یہ جی یہ ہماری 15 تک 15 بات تک ہو گئی 15 تھی. تک 15 ہو گئی. تک ہو چکی تھی. ٹھیک ہے 15 تک ہماری بات ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم اس سے آگے چلیں گے. جی جی اب میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں جی اور جی پہلے بالکل ریکارڈنگ شروع کر دوں. ٹھیک. اب صحیح ہے. اب ریکارڈنگ شروع کی. ٹھیک ٹھیک. تو کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ میں سے کوئی کرنا چاہیں بیفور وی پروسیڈ؟ رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیسا رہا؟ سر الحمدللہ اس دفعہ تو رمضان اچھا رہا اور کافی اس لحاظ سے بھی اچھا رہا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کافی رہا اس دفعہ. جی جی اور اچھی بات یہ کہ اب تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو گڈ بہت فرق پڑا. صحیح. لیکن اچھا اس دفعہ رمضان ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ قرآن سے تعلق ہونے کا تو بہت بہتر ہے. اس لیے کہ نسبت کیونکہ اب جب ہم نے قرآن کو ایک تو پڑھا بھی اور اس کے بعد اس کی گرامر بھی پڑھی ڈیلی کی بیسس پر تو وہ جی ایک جی بات چیت ہوتی رہی ہے. اس کے اندر جو ہے اس ضمن میں نہیں، اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں جو کہ بعض دفعہ آتے ہیں وہ ابھی پہ تھوڑی سی تشکیل نہیں رہ جاتی ہے. تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ہم یا تو ایک سیشن کر لیں بعد میں جس میں ہم مختلف اپنے سوالات جوابات کر لیں، کیونکہ وہ ہمارے اس چیپٹر سے تو مطلب جو ہم قرآن اخلاق قرآنی پڑھ رہے ہیں اس سے کسی حد تک تو ملتے ہیں، لیکن مطلب ایگزیکٹلی اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم مختلف چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس جی میں جی جو سوال آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو پھر وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ سجیشن دوں کہ کبھی جو ہے وہ ایک سیشن ایسا رکھے جس میں ہم اپنے سوال جو ہے نہیں نا وہ تو جمع میں کر تو لیں. ہمیشہ ہی اس کے لیے تیار رہتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں تو میرے خیال میں تو جب تک آپ لوگوں کے ذہن کلیئر نہیں ہوں گے نا ہاں پھر وہ بہت ساری تب چیزیں تک پڑھنے کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے. اور لیکن وہ کیونکہ وہ سوال اس جو ہمارے سبجیکٹ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، تو پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم سائڈ لائن میں ہو رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک ایسا سیشن رکھ دیا جائے کہ جس میں ہم اپنے جو نا یا تو پہلے سے نہیں جو ضرور. ہمارے سوال ہے وہ ہم بھیج دیں آپ ہاں کو اب اندر، اس کے بعد آپ اس کے اوپر
جی شہزاد صاحب، میں اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ اس بات کو ڈٹرمن کریں آپ لوگ کہ میں سوٹیبل پرسن ہوں یا نہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کا، یا آپ کسی عالم کے ساتھ وہ بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی جس سے آپ اپنے تمام کنسیپٹس کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں، تو اس سے آپ کی نظروں میں اوتھینٹک ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کا اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا اور جی صحیح راہ بالکل، پہ لے کے چلے گا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جی بہت ضروری ہوتا ٹھیک ہے ہے. نا؟ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر سوال اٹھا کے ہر ایک کے پاس پہنچ جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان کرنا کہ جس کے پاس بھی آپ اپنی کیوریز کو لے کر جائیں، اور اسپیشلی اگر وہ آپ کے دین سے اور آخرت سے متعلق ہیں، تو آپ کو یہ اعتماد ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات ہے. اور دوسرا جو، یعنی اب یہ بات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں بہت زیادہ اس بارے میں عالم نہیں ہوں کیونکہ ویریشن بہت ہے ہمارے درمیان، کہ عمومی طور سے تو ہمارے یہاں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ذاکرین اور خطبہ جو عام طور سے مجالس ہو رہی ہیں یا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو اکثر مقامات پر قرآن سے ٹکراتی ہیں. اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی اس کو تھوڑا بہت پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں. لیکن اگر آپ کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، اور یعنی کہ جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور جو آپ کو پراپرلی اور سنسیئرلی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ معاملات بہتر ہوتے ہیں. لیکن آبویسلی ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے یا تحقیق کے نقطہ نظر سے رائے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو آپ کو صحیح کی جگہ غلط پہنچا دے. تو میں اسی لیے یہ تھوڑا سا یہ بات کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ایکسپوجر ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ قسم کے بولنے والوں سے ہوتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہتر طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ عام طور سے کنفیوزڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان. تو یہ تمام کی تمام باتیں ہیں جس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس کنفیوژن والی سٹیج سے نکل آئے ہیں باہر یا نہیں نکل آئے، اور آپ میں لوگوں تو کو اپنا رستہ جو ہے اب ڈھنگ سے دکھنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں بھئی یہ راہ ہے جو ہمیں لینا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طرف جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ ایسا کہ آپ لوگ ابھی ان معاملات کے حوالے سے کس اسٹیج پر ہیں. السلام دیکھیں علیکم میں سر. جی پہلے بات کیجیے، کر لیجیے، آپ بات کیجیے. جی سر، آپ سے بات کر لی. مطمئن ہیں اور اللہ کا شکر ہے، آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس پر دل بھی مان رہا ہوتا ہے اور ذہن بھی، اور اسی لیے ریگولر آتے بھی ہیں آپ کی طرف. لیکن کچھ کنفیوژن ہو جاتی، جیسے وہی آیت جو ہے سورہ شورا کی، اس میں قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور ہر علماء اس کو یہی مطلب اہل بیت ہی سے لے کے جاتا ہے. وہاں کوئی بھی بڑے نہیں بڑے تو میں نے علماء اس کو منع تو نہیں کیا. ہاں نہیں، وہ تو آپ نے صحیح کہا نا کہ اس کے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ریفائن کر دیا کنسپٹ کو. جی جیسے ابھی میں دعا پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ یہی جو ہم عام جو ترجمہ کرتے ہیں، تو اب ذہن میں تھوڑا سا بٹھا رہے ہیں، لیکن مشکل تو ہوتی ہے ایک چیز نہیں، اس بیس میں کرنا. آپ بتائیں کہ جو میں نے بات کہی اس میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ مطلب اس میں ایک تو ہم نے ہم تو یہ کہتے ہیں نا اہل بیت ہی مطلب وہ ہے راستہ ہے، اور جو میں کچھ اجر نہیں چاہتا، بس صرف یہ کہ میرے قربا سے یہ اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو. تو آپ نے قربا جو بتایا کہ اور اہل سنت کا میں ترجمہ پڑھا تو ان کا قریہ والے اپنے عزیز و اقارب جو لوگ ہیں نا ان کو کہا ہے رسول اللہ. تو اس میں تھوڑا سا بس سمجھنے میں ہو جاتی ہے تھوڑی سی نہیں کنفیوژن. تو آپ بتائیں نا، کلیئر کریں نا اس مسئلے کو، کلیئر کریں. نہیں میں بھی کلیئر کلیئر کر نہیں، دیتا ہوں. آپ نے مطلب تو وہ کلیئر سمجھ تو کر آ دیا. گئی، سمجھ آ گئی آپ کی بات.
مطلب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہماری بس ذہن میں ہے یہ تو وہ ہم اسی کو سوچ رہے ہو، پہلی سوچ ہماری وہیں جا رہی ہوتی ہے کہ اہل نہیں بیت. میں تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے کہ میرے اہل بیت، لیکن اس کو کلیریفائی کریں نا، میرے اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد یہ پنجتن پاک اور شہادہ معصومین ہی ہیں. کیسے؟ کیوں؟ قربا میں خالی آپ ان تک کیسے محدود رہیں گے؟ اگر آیت کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے قریبی، حالانکہ میرے نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے نہیں ہے، جی 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 ٹھیک ہے، آیت کے ترجمے میں میرے نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو مان بھی رہے ہیں کہ میرے قربا، تو اس میں آپ خالی پنجتن اور چہاردہ معصومین تک کیسے محدود رہیں گے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ نہیں دلیل تو نہیں ہے، مطلب ہم نے مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے شروع سے یہی سنا ہے تو ہمارے ذہن پہلے وہی چیز آ جاتی ہے، پھر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے اپنے ذہن کو کہ نہیں اب یہ جو ہے قربہ میں اہل بیت کے علاوہ بھی رسول کے صحابی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں رسول نے اگر وہ مطلب لیا جائے جس مطلب کو آپ لوگ لے رہے ہیں، یعنی آپ لے رہے ہیں یا ہمارے زیادہ تر لوگ لے رہے ہیں، جی 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 اگر یہ معنی لیا جائے کہ میرے قرابت دار، تو آپ قرابت داروں میں سے کسی کو اندر اور کسی کو باہر کیسے نکالیں گے اور کیوں نکالیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے سر، کریں گے آپ؟ پھر تو یہ جھگڑا تو ہمیشہ ہی رہے گا، یہ جھگڑا تو ہمیشہ رہے گا. تو میں نے جو آپ کو معنی بتایا اس کے مطابق وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جی 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 سر. وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ قربا یعنی جو مقربان بارگاہ الہی ہیں، جی سر آپ اب نے وہ رسول کے خاندان میں سے ہوں تو وہ مقربان، اگر نہیں ہوں تو وہی مقربان. اس میں اب وہ کرائٹیریا نہیں ہے نا، یعنی جی رسول کی رشتہ داری اور قرابت داری کرائٹیریا نہیں بن رہی ہے نا. اری بات سمجھ میں؟ جی جی سر. ہاں یعنی جس حضرت طریقے سے سلمان، زیارت جیسے حضرت جامعہ کا سلمان جملہ ہے، فارسی، حضرت سلمان فارسی ان کو بھی رسول زیارت اللہ نے جامعہ کا جو جملہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت یا معدن الرسالت، تو مین ریفرنس جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا آ رہا ہے، نہ کہ نبی اور رسول کا. یہ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جی سر آ رہا ہے. ٹھیک، تو میں نے تو اس چیز کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ اگر آپ اس کو جو قرآن نے جو بات کہی ہے اگر آپ اس کو پراپر وے میں لے کے چلیں گے تو یہ جھگڑے بازی، ورنہ ہر ایک لڑتا رہے گا، وہ کہے گا جی رسول کے یہ قرابت دار ہیں جن کی مودت ہونی چاہیے، آپ کہیں گے یہ قرابت دار ہیں جن کی مودت ہونی چاہیے. اور یہی تو ہو رہا ہے، جی سر. یہی تو ہو رہا ہے. اگر ہم اس قرآن کے میسج کو پراپر وے میں سمجھ لیں کہ جو آیت ہم کو بتا رہی ہے وداؤٹ اینی بائس، اور یہ کہ ہمارے فرقے کے لوگ کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں کہتے، تو آپ صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں صحیح پر بات. یہ جھگڑے فتنے ان سب کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن اگر ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے تحت، اور جو بات آیت کہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا، جو آیت یہ بات کہی نہیں رہی کہ میرے قرابت داروں کی مودت کرو، صحیح سر. تو وہ پھر جو ہے پھر اس میں یہی سب ہوتا رہتا ہے. نہیں تو سر، اس میرا کی کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. میں کہی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ بھی لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک وہ جو بیس میں ہماری بیٹھی ہوئی تھی اس کو پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا، میں اپنی بات کر رہی ہوں تو میں بار بار دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے، اس طرح کر کر مجھے سمجھ آتی ہے اور آپ کی بات ہی صحیح ہوتی ہے. ہاں، اور مطلب میں تو پوری اجازت دیتا ہوں آپ لوگوں کو تنقید کرنے کی. میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو زبردستی مانیں، کیونکہ وہ تو پھر فائدہ نہیں ہے. جی جی سر. کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، وہ آپ بھی سوال کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں قرآن کریم سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. آپ کی آواز، یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ کیا میں بتا سکتا ہوں یا نہیں،
بہت عرصہ کر رہی ہے. جی سر، میرا قرآن کریم سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی رمضان المبارک کے بارے میں ہی ہے. وہ یہ تھا کہ یہ دعائے افتتاح جو ہے یہ اس کی سند مجھے نہیں نظر آئی. ابھی ظاہر روزانہ ہی کہ پڑھنے کی تھی یہ، تو اس کو ہم دیکھ رہے تھے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس دعائے افتتاح کو، تو وہاں پہ نا جیسے مفاتی میں ہر چیز کی سند دے دی جاتی ہے. ایک یہ والی چیز مفاتی میں تھی. تو اتنی اور سند بہت زیادہ نہیں ہے. جی بہرحال جی نہیں، دعائے حمزہ صومالی کی سند انہوں نے دی ہے کہ امام سے روایت ہے اس طرح سے. وہ سند کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. سند کا مطلب ہوتا ہے پورا سلسلہ روات، جتنے بھی راوی ہیں شروع سے لے کے آخر تک. جی جی، لیکن وہ کچھ کی تو وہ روایت ہر جگہ نہیں ہے ایسا. جی جی، بہرحال کچھ کے بارے میں تو بتا دیتے نا کہ امام صادق نے ٹھیک فرمایا کیا کسی سے. ایک تو یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور دوسرے شاید آپ کی نظر سے بھی گزراؤں میں نام نہیں لے سکتی. یہ اس دفعہ یہ پہلی دفعہ زندگی میں سننے کو ملا 27 شب 27 کے اعمال کے بارے میں. یہ تو گیون ہے، یہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شب 27 کے اعمال ہیں، ایون مفاتی میں بھی ہیں کچھ دعائیں شب 27 کے حوالے. جی جی جی، میں ہے نا سر. ہر جگہ پہ ہے. لیکن اس دفعہ یہاں پہ ایک ویڈیو آئی تھی ایک ذاکر کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بغض میں فتح کے جشن میں فلاں نے، جس کے اوپر ہم زیارت عاشورہ میں پہلے پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو انہوں نے اس کو فتح میں وہ کیا کہ یہ اعمال بجا لاؤ خوشی میں بجا لانے کے لیے. تو یہ بڑا ایک دیکھیں عجیب. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ لوگوں کو انہی سب مسائل سے تو نکالنا چاہ رہا ہوں نا. جی بالکل سر. میں آپ لوگوں کو انہی سب ذاکرین اور خطباء کے ہی مسائل سے تو نکالنا چاہ رہا ہوں. اور یہ کہ آپ لوگ اس بات کو وہ کریں، اپنی زندگی میں اپنے کو پابند بنائیں کہ جو بھی صحیح عالم ہے اور جو آپ کی ہدایت کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جائیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک جو بات کہہ رہا ہے آپ اس کو سننا بھی شروع کر دیں، ماننا بھی شروع کر دیں، پیچھے بھی چلنا شروع کر دیں. ایسے تو بندے کا کام ہی تمام ہو جائے گا بالکل. تو قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا جو سب سے اہم فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اصول آ جاتے ہیں. آپ کو فنڈامنٹل پرنسپلز اور فاؤنڈیشنز کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو گائیڈنگ چینلز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کی بنا پر اور اس کے ذریعے سے اپنے دین کی پوری عمارت کو بلڈ کر سکتے ہیں. ورنہ ابھی تک جو ہمارا نارمل حال ہے وہ سننے سنانے والا معاملہ ہے. خالی اس سے سن لیا اس سے سن لیا، پھر ہم اس پہ کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے. اب اگر آپ نے یہ بات سنی ہے تو آپ کو چاہیے اس پہ آپ تحقیق کریں، اس کو دیکھیں، یا جس سے سنی ہے اس سے ریفرنس مانگیں کہ بھئی آپ یہ بات کہاں سے لے کر آئیں، آپ نے یہ بات کون سے حوالے سے کہی ہے، کدھر سے پڑھی ہے، کس بڑے عالم نے اس بارے میں بات کی ہے. اب یہ آپ کے اوپر فرض ہے، جی ورنہ سر آپ مان ہی نہیں سکتے. جی سر کی تحقیق اور یہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ مستند نہیں ہے. تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ہاں انہوں نے یہ کہا، لیکن یہاں پہ جو میرے اساتذہ ہیں جن سے پڑھا تو انہوں نے اس چیز کو بیان فرمایا مفاتی میں موجود ہے اور دوسری مستند کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، اور آخر کی تاخراتوں کے بارے میں تو بیان کیا ہے. اور جہاں تک جنہوں نے پڑھا ان سے بات کرنا، تو سر وہ اتنے اس قابل نہیں ہے کہ ان سے اس چیز کو پوچھا جائے. میں تو ہماری پھر آپ کو سننا بھی نہیں چاہیے نا یہ باتیں. سننا، یہ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے ایک گروپ ہمارا ہے اس میں انہوں نے بھیجا تھا، اس میں یہ پوچھ رہے تھے. تو اسی لیے میں نے قوم میں ایک استاد ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت عجیب سے جواب دیا. پھر میں نے آگے بات نہیں کی. پھر میں نے آپ کے لیے کہا تھا کہ میں ان سے بات کروں گی، اگر وہاں سے کوئی انشاءاللہ جواب دے تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گی. دیکھیں میرا تو جو ہے نا میسج وہ بنیادی طور پہ سمپل ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کریں
قرآن کے اوپر مضبوطی سے قائم ہوں، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں. اس کے بعد آپ ائمہ علیہ السلام کی مناجات اور دعاؤں کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اس کے بعد آپ ائمہ علیہ السلام کی زیارتوں اور ان کی معرفت حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد جو اوتھینٹک ہماری کتابیں ہیں یا جو بڑے علماء جو احادیث نقل کرتے ہیں ان کو سمجھیں. ٹھیک ہے. حدیثوں کا جو مسئلہ ہے یا واقعات کا جو مسئلہ ہے بہت خطرناک ہے کہ اپنی طرف سے پڑھ کے بول دیا کہ کسی نے کچھ، وہ بہت ڈینجرس کام ہے. تو اس بارے میں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی. میں اس میں صرف ایک بات آپ نے جو کہی تھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مطلب اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں زیادہ تر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایات اور قرآن کو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں کہ پھر وہ بات عجیب سی ہو جاتی ہے. ہاں تو اسی لیے ہمیں جو نا اب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کے ساتھ ہم لگے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو آپ روایت سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو قرآن سے یا پھر اتھینٹک اقوال سے سمجھ سکتے ہیں یا اہل بیت سے. جن علماء نے مجتہدین نے باقاعدہ تحقیق کی ہے نا، ریسرچ کی ہے احادیث پر اور اس پر ان کو نکالا ہے، بتایا ہے، نقل کیا ہے، انہی احادیث کے ذریعے سے آپ سمجھیں تو بہتر ہے. جی. نہ یہ کہ خود سے پڑھ کے اور نتائج نکال رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، وہ بہت ڈینجرس کام ہے. اور اگر جو نا قرآن کے ساتھ آپ کو بس ریسورس جو ایک ملتا ہے وہ نہج البلاغہ کا بھی اچھا مل جاتا ہے جو تقریباً نہج البلاغہ مل جاتا ہے. اس کے بعد ائمہ کی مناجات اور دعائیں جو میں نے کہا نا، ابھی ہمارا ایک پوری میں سیریز بھی کر رہا ہوں اسی لیکچر پہ بحمدللہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے جو معارف اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور اس پر کافی ہمارے لیکچرز ہو گئے ہیں. تو اس میں اگر کبھی آپ کو موقع ملے نا تو آپ اس سیریز کو سنیے تو آپ کو خود بہت حیرانی ہوگی کہ ان دعاؤں میں کتنے گہرے نکات معرفت موجود ہیں زندگی کے حوالے سے. یعنی دعا کے بارے میں جو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے نا، سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے کہ دعا جو ہے وہ اپنے دنیاوی چیزوں کو مانگنے کا نام، سب سے بڑی غلط فہمی ہے. جی سر، وہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. جی، تو انہیں بہترین ذریعہ معارف ہے ائمہ علیہ السلام کی مناجات. تو اگر وہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے تو اس سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. تو قرآن کے ساتھ آپ کو جو چیز سب سے پہلے ملانی چاہیے نا وہ ائمہ کی دعائیں. بہت بڑا خزانہ ہے. یعنی جیسے دعا افتتاح کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، دعا افتتاح کے مضامین بہت عالی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ایون اگر آپ سند کی بات کرتے ہیں نا، سند کے لحاظ سے دعائیں کمیل بھی کمزور ہے، لیکن علماء اس کو کیوں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس کے مضامین بہت عالی ہیں. ٹھیک، یعنی کہ وہ جو متن ہے، کلام ہے، یہ خود بتا دیتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر، یہ امام زین العابدین، جی سر یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں والدین کے لیے، اس کے الفاظ اتنے مطلب بہت ہی دل کو بھانے والے، اور ان کی محبت والدین کے لیے کتنا کہ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو وہ میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور اگر ان سے کوئی ہو گیا تو وہ میں ان کو بہت اچھی دعا ہے. ہاں، تو یعنی کہ اگر آپ جو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا اخلاق میں وبالوالدین احسانا اور اس کے نکات، اب اس کے ساتھ آپ اس دعا کو جوائن کر لیں تو آپ کو بہت اچھی تفسیر مل جائے گی. بہت اچھی تفسیر. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے. اچھا جی، بسم اللہ. وہ جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے دعاؤں کا، اس کا لنک اگر کوئی
یا وہ آپ کی اسی مجالس والے لنک پہ ہیں؟ وہ نہیں ویب سائٹ ہے پوری ہمارے نام سے، اس میں آپ ٹھیک، میں اس میں آپ کو مل جائے گا ایک پورا، کیونکہ اب وہ ویب سائٹ پہ وہ ٹاپکس بنوا دیے میں نے نا، پورے فولڈرز بنوا دیے ہیں ٹاپک وائز، ٹھیک تو اس میں معارف ان مناجات آف معصومین اس طریقے کا وہ ملے گا آپ کو، تو وہاں پر ہے۔ سر کچھ لنک پر آپ دے دیں تو مہربانی۔ میں انشاءاللہ بعد میں ختم کرنے کے بعد نا چیٹ پہ میں لکھ دوں گا۔ شکریہ اچھا، سر۔ اب جو ہمارا اخلاقی بیان چل رہا تھا وہ جناب لقمان علیہ السلام کے موعظے سے متعلق تھا، جس کو قرآن کریم نے سورہ لقمان میں 7-8 آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے کچھ تو ہم پڑھ چکے تھے، اور اب ہم یہاں تک پہنچے تھے آیت نمبر 16، اور آیت نمبر 16 کے اندر جو بیان ہے یہ حقیقتاً اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یا بنیا، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر سوال۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، انہا بے شک، یا اگر ہو، ان تکو اگر کہیں بھی ہو، مثقال حبۃ ایک دانے کے وزن کے برابر، من خردل رائی میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اگر آپ سمجھائیں تو کیا ہوگا، ملائیں اگر لفظوں کو تو کیا ملے گا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز کہیں بھی موجود ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور اگر وہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر کوئی چیز پہاڑوں، صخرہ یعنی جو مضبوط راکی ماؤنٹینز ہوتے ہیں، یہ مٹی والے نہیں، ریت والے پہاڑ نہیں، راکی بالکل سالڈ راک، وہ صخور صخرہ ہے، اگر ان ٹھوس پہاڑوں میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں کہیں چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہ آیت میں جو بیان ہے یہ کس عنوان سے متعلق ہے؟ اس سر اور اس کا اخلاقی فائدہ کیا ہے؟ یہ سر جی جی شہزاد صاحب آپ بات کریں۔ جی جی، کسی میں کی یہ کہہ چھوٹی سی نیکی، کسی کی چھوٹی سی نیکی یا اس کی جو برائی ہے وہ کہیں بھی چھپی ہوئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، ٹھیک، اور اللہ لیکن تعالیٰ یہ لطیف اصل عنوان کیا بن رہا ہے؟ اس اس میں نے اللہ تعالیٰ، جی، عنوان یہ بن رہا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کرنے کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ پر ایسا ایمان ہو کہ اگر آپ چپکے سے کوئی نیکی کرتے نا، چھپا کے کوئی نیکی کرتے جس کی بہت فضیلت ہے، وہ نیکی بھی کر جائیں، اللہ کو سب پتہ ہے، کیونکہ اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ لطیف یعنی بہت باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک، چلیں اب شہزاد صاحب آپ بات کریں۔ میں تقریباً اسی کو تھوڑا سا کروں گا سیکنڈ، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی عمل اور اس کی نیت سے بھی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی جو آپ کے دل کے اندر کوئی چیز بھی ہے وہ بھی اس کو خبر ہے، تو وہ کہیں بھی ہو کوئی چیز، وہ اس کا اللہ کو پتہ ہے اور اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کی جو دوسری وہ ہے، وہ سورہ زلزال کی جو آخری 2 آیت ہیں، یہ تقریباً اس کو سیکنڈ کرتی ہیں۔ صحیح صحیح، جی، اور سر جیسے یہاں پہ حسن سلوک کے بارے میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ صخر پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ حسن سلوک کے ساتھ، کہ اگر تم ذرا سی بھی نیکی کرو گے، ذرا سی رائی
ظاہر ہے سب سے زیادہ چھوٹی چیز ہوتی ہے رائی کے دانے کے برابر. نیکی کریں ہم یا بدعمالی کریں ہم, تو وہ چاہے آسمان کے اندر ہو, زمین میں پوشیدہ ہو یا پہاڑوں میں ہو, تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو سامنے لے کر آ جائے گا اور اس کا حساب کتاب وہ کرے گا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ خدا ہر جی چیز صحیح کو بات سمجھ چاہے میں آ کتنی گئی. ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو اس سے باخبر ہے. ٹھیک. اور کوئی اس کچھ کے لیے کہنا چاہ ہمیں رہے پھر وہ جو آپ نے ہمیں بیان فرمایا تھا پیچھے, ان چیزوں پہ پھر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جی ٹھیک, سمجھ میں آ گئی. جی جی. اور جی کوئی؟ سر, اس کا یہی ہوگا کہ نیکی کا بدلہ جزا ہوگی اور برائی کا بدلہ جو ہے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا, چاہے وہ جی. ذرہ کے برابر بھی ہو. آواز نہیں آ رہی ہے سر مجھے آپ کی. جی ابھی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. جی ابھی تو اور میں یہ سن رہا ہوں. شہزاد بھائی نے جو ابھی کہا ہے سورہ زلزال کی بھی آیت ہے نا, ومن ہوں. مثقال مجھے ذرۃ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. وہ بھی اس کو کور کر رہی ہے آیت. خدا پر مکمل ایمان کہ وہ انسان کی ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے, چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ. مکمل ایمان مختصراً. اچھا, یہاں پر جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نظر آ رہی ہے نا مجھے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ ایک قدم آگے جا رہے ہیں. یعنی اسٹیج 1 کے بجائے اسٹیج 2 پہ سب لوگ پہنچ گئے. میری بات کچھ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سر. نہیں وہ آئی. نہیں ہوتی. آپ نہیں تمام کے تمام دیکھیں, قرآن کریم کو سمجھنے میں پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پہلی سٹیج جب بھی آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے ظاہری معنوں پہ غور کرنا چاہیے. ظاہری سے معنوں ظاہری معنی پہ غور کرنا چاہیے. پہلے جو لفظ ہیں, اب دیکھیں لفظوں پہ آپ میں سے آپ نے غور نہیں کیا. اسٹیج نمبر 2 اس کی تعویل و تفسیر پر آپ پہلے چلے گئے. نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو جی کہ ہاں. اس سے مراد نیکی ہے, اس سے مراد اچھائی ہے, یا وہ خدا اس کو قیامت میں لائے گا یا نہیں لائے گا, حالانکہ قیامت کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک. یا اسی طریقے سے یہاں کسی بھی نیکی بدی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ظاہراً ہے کوئی نیکی بدی کی بات؟ بتائیں, اور سے دیکھ کے بتائیں. نہیں نہیں ہے نا. نہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے غلطی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے وہ جو آئے مودت وغیرہ جو ہے نا, وہ سارے مسائل اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اصل پہلے لفظ کے تو پراپر میننگ سمجھ لیں, اس کے بعد تفسیر و تشریح و تعویل پہ جائیں. ٹھیک صحیح. ٹھیک. تو لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اگر رائی کے ایک دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز بھی کہیں بھی ہو. اب یہ آپ نہ زیوم کیجئے کہ اس سے مراد نیکی ہے یا بدی ہے یا عمل ہے. ٹھیک, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, اور وہ ان مضبوط پہاڑوں میں ہو, اس کے اندر کہیں چھپا ہوا ہو. یعنی کہ وہ پہاڑ کی بات کیوں کی گئی کہ وہ جو مضبوط پہاڑ یا راکی ماؤنٹینز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. مطلب دوسرے پہاڑ تو تتر بتر بھی ہو جاتے ہیں نا, بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں, تیز ہواؤں سے ایروڈ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات پورے بلو اوے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو مضبوط پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. تو وہ کہاں اس کی اندر غاروں میں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر کوئی چیز, یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہاں بکھری پڑی ہو. تو اب یعتی بہ اللہ, اس میں یعتی بہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا اس کو لے کر آتا ہے اور آئے گا. اس جملے میں کیا خاص بات ہے؟ اس کو ظاہر کر دے گا. خدا اس کو لے کر آتا ہے یا آئے گا, کیا خاص بات ہے اس میں؟ یعنی آپ کے سامنے لے آئے گا, مطلب
रोज क़यामत देखें इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप अगर किसी को कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं वहां मौजूद हूं, या किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर वहां चलता हूं, क्या फर्क है इन दोनों जुमलों में? तुम मेरे पास आओ फला जगह पर, और मैं तुम्हें फला जगह लेकर चलता हूं, क्या हाँ, डिफरेंस है? सब फर्क ये है कि इसमें आप उसको अपनी गाइडेंस आज में लेके जा रहे हैं, आप जी? हाथ करीब पकड़ के लेके जा रहे हैं ना उसको। अच्छा जी, और जी क्या फरमा रही थी आप? जी बताइए, किसी और मोहतरमा की भी आवाज आई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बुशरा आपकी, आज ही मैंने आपको ज्वाइन किया है। जी जी जी। मुझे ये समझ में आ रहा है कि यानी वो पहले से मौजूद है खुदा के पास, खुदा लेकर आएगा उस ठीक चीज है को ना? जो उसके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप कहते हैं कि तुम वहां पर आओ, इसका मतलब है कि आप में और उसमें गैप है, वो आपके साथ नहीं है। आप एक जगह पर इंतजार कर रहे हैं, वो बंदा कहीं और है, और वो आपके पास आएगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, तो इसका मतलब है कि आप और वो दोनों साथ हैं, आपके दरमियान जुदाई नहीं है, गैप नहीं है, और आप दोनों साथ साथ हरकत कर रहे हैं। तो यअती बिहल्लाह का मतलब यह है कि जिन्हें खुदा उसको लेकर आएगा, और आता है का मतलब है कि वो चीज जो इस कदर मुख्तसर है, इस कदर मतलब तकरीबन नजर न आने वाली है, मुशाहिदे में भी नहीं आती, और वो इस तरीके से डिस्पर्स्ड है माउंटेन्स में, हेवंस में, अर्थ में, लेकिन खुदा हमेशा उसके साथ है, खुदा से जुदा नहीं है, यानी उस बंदे के साथ है, उस शय के साथ है जो राई शय के के साथ। दाने के वजन के बराबर है। अल्लाह के तो पास है, अल्लाह नहीं के तो साथ, लेके अल्लाह कहाँ, उसके साथ है। नहीं तो लेके कहाँ ले जाएगा? मैं तो ये समझ रहा था कि अल्लाह आपको ले जाएगा उस शय के पास जो कि नहीं आपको नहीं नजर नहीं नहीं आती, लेकिन नहीं नहीं आप नहीं चाहते हो कि तक नहीं नहीं पहुंचो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा, नहीं। तो ये तो मैंने रिवर्स खुदा बात कर दी ना। उसको लेकर आएगा, ठीक है? कहाँ लेकर यानी आएगा? अगर खुदा नहीं, खुदा कभी, यानी उसको आप यूं समझ सकते हैं कि खुदा अगर मुनासिब समझेगा तो उसको वहां से निकाल कर ज़ुहूर में ले आएगा दुनिया में, वरना खुदा हर चीज को लेकर कयामत में आएगा। कोई चीज भी खुदा से फरार नहीं कर सकेगी, कोई चीज भी उसकी प्रेजेंस से दूर नहीं है, कयामत में हशर से दूर नहीं हो सकेगी। तो अब ये दूसरी स्टेज है जो आप लोग बात कह रहे थे ना, कि वो छोटी से छोटी नेकी हो, छोटे से छोटा अमल हो, मामूली से मामूली फिक्र हो, इंसान के किरदार का कोई पहलू हो। अब ये उसके बहुत सारे फिर इंस्टेंसेस, वो स्टेज नंबर 2 है। सर आप लेकिन जो अगर आप ओरिजिनल मायना को समझ रहे हैं, तो ये जो बुनियादी टॉपिक बन रहा है, ये तौहीद में बनता है मईयत क़य्यूमी, इसको कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? मैयत क्या? मईयत क़य्यूमी। लिखेंगे कैसे इसको, मैयत क़य्यूम? हाँ मैं भी लिख देता हूँ। आप लोगों इसको को अभी इंग्लिश में क्या क्या? नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? आयतें? आप कुरान की वो आ रही है स्लाइड, कुरान आ रहे ठीक जी। नहीं तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है। ये है मईयत क़य्यूमी, ठीक है? इसको यानी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर? इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सोचना मुझे पड़ेगा, उर्दू में लिखना भी मुश्किल होता है ना, मैं थोड़ा सा समझ लूँ। मैयत क़य्यूम सोचना माने भी ये समझ पड़ेगा। में विद आएगा। विद विद के साथ आएगा, विद विद मतलब स्टेबिलिटी के देखिए मैं साथ, आपको माना विद समझा के देता साथ कोई हूँ, लग रहा है। मतलब समझा देता हूँ, फिर आपका जो है उसमें समझ में है उसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि हर मखलूक
اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس ہستی کی محتاج ہے کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق جو خلق ہوئی ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم، وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے وجود کو خود سے قائم اور برقرار رکھ سکے. یہ اس کے بس سے باہر ہے، کیونکہ وہ محتاج ہے، کیونکہ وہ فقیر ہے. تو اسے قائم رکھنے والا چاہیے. جو قائم رکھنے والی ہستی ہے وہ کون ہے؟ قیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ جو کام ہے وجود کو قائم رکھنے والا، یہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہستی ہمارے ساتھ ہو، ہماری جان کے ساتھ ہو، ہمارے وجود کے ساتھ ہو، ورنہ اچھا. وہ ہمیں قائم نہیں رکھ سکتی. اگر اس میں اور ہم میں جدائی ہوگی، اگر اس میں اور ہم میں گیپس ہوں گے، تو وہ ہمیں قائم نہیں رکھ سکتا. پھر اس کی قیومیت ہم پر کام نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو وہ ہستی جو قائم ہے بالذات، کیونکہ اگر اسے خود کسی اور کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنے قیام کے لیے، تو پھر تو وہ خود محتاج ہو گیا. تو وہ قائم بالذات ہے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے قیوم ہے، ان کو قائم رکھنے والی ہے، اور ان کی جان کے ساتھ موجود ہے، یعنی معیت میں ہے. ان کی ہے یا نہیں یہ بات؟ صحیح ہے. ٹھیک. اچھا نحن سر، اس کا اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تم سے کتنا زیادہ نزدیک ہیں؟ تمہاری رگے گردن سے بھی بہت زیادہ تم سے قریب. سبحان اللہ. ٹھیک. صحیح. یہ ہے معیت قیومی. اچھا، یہ تو آپ نے بڑا ٹیکنیکل لفظ بتایا، میت قیومی. اس کا نہیں، انگلش میں بھی لیکن اگر آپ ٹرانسلیشن سمجھ گئے تو پھر کیا ٹیکنیکل؟ نہیں آپ سمجھ تو سمجھ گیا. گئے نا کہ قیوم، ہاں، لیکن قیوم تو اگر کبھی قرآن کا ورڈ ہے. انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے نا، مجھے انگلش میں ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، میں اردو میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. اس کا اگر ویسے آپ اس کو اتنی شارٹ میں کوئی انگلش کی ٹرمنالوجی میں کر سکتے ہیں، جبکہ مشکل ہوتا ہے، ہر چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نا اتنی شارٹ میں، ورنہ تو اتنا بڑا لفظ لکھا ہے نا. دیکھو میں نے بھی لکھا ہے اس کو، ہر مخلوق اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح. اب اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیں تاکہ مجھے بھی اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہو جائے. اب یہ سوچ کے میں بتاؤں گا. مطلب معیت تو کمپینین شپ ہے. قیومی جو آپ کو قائم رکھے، یعنی اسٹیبلش کرے، فرم کرے، مینٹین کرے، ریٹین کرے. The companionship which maintains your existence. اس میں کمپینین شپ میں بھی لائف یعنی اس میں وہی زندگی میں کا آپ بھی سے تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پھر اس میں مسائل آ جاتے ہیں نا ترجمے میں، اسی لیے تو مسائل آ جاتے ہیں. آپ کو اصل بات سمجھنا اوریجنل لینگویج میں ہی پڑتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ صحیح. تو یہ جو آیت ہے یہ کس چیز کی طرف آپ کو لے جا رہی ہے؟ توحید کے کون سے پہلو کی طرف لے جا رہی ہے؟ معیت قیومی. یعنی خدا ہر شے کی معیت میں ہے. ہوا معکم اینما کنتم. ہر جگہ ساتھ ہے. سورہ حدید کی جو ہے، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے. یہ آیت ہے. حدید کی ہے نا سر، سورہ حدید کی جو آپ ابتدائی عادت میں. جی، ٹھیک ہے. ہوا معکم، وہ تمہاری معیت میں. اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. تو یہ معیت میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس معیت کے بغیر ہم باقی نہیں رہ سکتے. یہ ویسے اس آیت میں کہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی کہاں پر آ رہے ہیں؟ یہ 16 میں تو نہیں ہے، 15 میں تو نہیں، 16 میں. نہیں، یہ اس سورہ آیت حدید میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی شے ہے اور کہیں بھی ڈسپرس ہے، خدا کی معیت سے دور نہیں ہے. یہ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟
हाँ 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 हाँ, सही सही सही, खुदा की मैयत से दूर नहीं है, बिल्कुल। मैयत से दूर नहीं है। और सही अब अगला नुक्ता मैंने आपको वहां से बता दिया कि वो मैयत क्यों लाजमी है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, एक हकीकतन अपने उसके एग्जिस्टेंस क़याम के के लिए। लिए, क़याम के हाँ लिए। सही, और क़याम के लिए। यहाँ पर जो उन्होंने नुक्ता दिया वो लतीफ व खबीर है। हाँ लतीफ़ व खबीर क्या मतलब हुआ? ठीक है, जो इसम यानी लतीफ का मतलब ये है कि खुदा इतना सटल है, अगर अंग्रेजी में लतीफ का तर्जुमा करते हैं, इतना सटल है कि वो हर शय के साथ मौजूद होने के बावजूद भी महसूस नहीं है, सही 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 सही। इस कदर बारीक लतीफ। और बीना खबीर, सर, इसका हम तर्जुमा उर्दू में तो बारीक बीन करते हैं, बारीक बीना। नहीं नहीं नहीं, हाँ बारीक बीन, बारीक बीन। लतीफ यानी लतीफ की मिसाल क्या है, जैसे हवा, ठीक है, अच्छा, हवा, लेकिन हवा हमारे जो यहाँ है, हवा आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपको फील होती है? नहीं, नहीं होती है जब तक ये आप चले नहीं। महसूस मुसलसल हवा इनहेल कर रहे होते हैं, आपको फील होती है कि कुछ जा रहा है आपके अंदर? नहीं होता है। तो ये सर इसका उर्दू में लताफत है। तर्जुमा क्या होगा? उर्दू में क्या होगा इसका तर्जुमा? बारीक बीन उर्दू लिखते हैं। तो मतलब यही है उर्दू। उर्दू में भी लतीफ और लुत्फ का सेंस इस्तेमाल होता है, मतलब, लेकिन अगर आप उसको हल्का कहना चाहें तो हल्का दूसरे मानों में भी आ जाता है। जी, नहीं, ठीक है, बारीक बीन सही लतीफ की लफ्ज जो कहा है। मिसाल मैंने आपको दी ना, उससे आप याद रखें, जैसे खुशबू है, सही। हाँ आपके पास खुशबू एक बहुत अच्छा लफ्ज। खुशबू है, अब उसके अंदर वो चीज जो आपके पूरे अंदर एब्जॉर्ब होती है, आपके वजूद को मुअत्तर कर देती है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते। वो जी खुशबू सर। वेपर्स की अस्सलामुअलैकुम। शक्ल में फजा में मौजूद है, लेकिन वो फजा वो इस कदर, मतलब, ऐसी लतीफ का मतलब आप ये समझ लें कि जो सर इसको वजन गैर में, हिस्सी भी कह सकते हैं। यानी वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे जो 3 बुनियादी मेजरमेंट्स है ना, वजन का, नापने का, तूल का, इनमें से किसी वजन में वो चीज नहीं आती, सही सर। इन औजान और पैमानों पे नहीं आती है। यह है लतीफ। सही। ठीक, सर और इसका अब गैर आपको खबीर, समझ, हिस्सी भी कह सकते जी हैं। जी, हिस्स में महसूस नहीं होती, गैर हिस्सी भी कह सकते हैं उर्दू वही में यानी इसको कि हम। हमारे जो आम तौर से जो पैमाने हैं, औजान हैं, उन पर नहीं आती, ये लतीफ ठीक। है। सही है। ठीक, बारी पाँच पाँच हम हवा से खमसा में नहीं आती। हाँ, यानी लेकिन उसमें सर आती इसको है, लेकिन ये कि आपका वजन करना, आप कहें इसका वजन कर लो, उसकी लंबाई नाप लो, ये सब नहीं हो सकता, यानी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। सर ये अच्छा, नरमी ठीक के है, मायनों में नहीं आएगा ये, जी, नरमी के मायनों, नरमी के मायनों में नहीं आएगा नहीं ये। नहीं नहीं नहीं। ठीक, अच्छा तो खबीर, खबीर जनाब को अब भी ये मुबालगे का लफ्ज तो है। फिर तौहीद, ये तो फिर एक आला मेयार की तौहीद आई ना। जी जी सर। शहजाद साहब, हाँ हाँ बिल्कुल, सर ये बहुत ही ऑफ कोर्स ऐसी तो हम ऐसी बहुत ऐसी दूर निकल गए, तो जी, बहुत गहरी किस्म की तौहीद आ गई, सही, कि बहुत गहरी अल्लाह किस्म की हर तौहीद। चीज के इतना नजदीक है, जिसको उसने खल किया है उससे वो दूर रह नहीं सकता। अगर वो दूर हो जाएगा तो वो शय जो है ना वो मादूम हो जाएगी। हाँ, वो तो जी जिस चीज को अल्लाह जी, खल्क करता है उसके पास है, जबकि वो जानदार भी नहीं है, तो जायका इंसान जो कि उसकी सब में कमाल की मखलूक है, उससे तो वो दूर रह ही नहीं सकता। नहीं तो इंसान के बारे में तो कहा है ना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल हाँ वरीद, जी जी बिल्कुल अन्नल्लाह बिल्कुल। यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। और इसमें जी से सबसे बड़ी जो मजेदार बात है ना इन आयतों में, वो ये कि हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। हाँ, तुम हमसे ज्यादा करीब हो या नहीं हो, तुम तो दूर ही हो ऑफ कोर्स, नहीं, लेकिन हम तुमसे हम करीब हैं। तुमसे ज्यादा करीब हैं, यानी क्या मतलब हुआ कि तुम खुद अपने आप से जितना करीब हो ना, उससे ज्यादा नजदीक हम तुमसे हैं। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि तुम भी हमारे करीब हो, तुम हमारे करीब जरूरी नहीं, नहीं है ये कि हो, मतलब जब नहीं है, तक ये मतलब नहीं है, है ये ना। मतलब नहीं है। इसका मतलब वो जो इसकी दुआ में है ना कि मैं अपने नफ्स को ज्यादा जानता हूँ, मुझसे ज्यादा मेरे नफ्स को अल्लाह जानता है, तो सही बात वो समझ में आ रही। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। ये जी जी तौहीद है,
یہ توحید ہے، معیت قیومی کو جو بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے آگے وہ نتائج تفسیر میں تشریح میں آ سکتے ہیں جب آپ لوگ بات کر رہے تھے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور سے پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ سر ایکچولی ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ ترجمہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہاں نہیں، لیکن آپ لوگوں نے جو ایک بات کی، اور میں معذرت چاہتے ہوئے، میں کوئی وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں چیزوں کو ٹو کیپ دم اسٹریٹ، میں ہاں آپ کو صحیح اس ہے، طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ میں سے کسی نے بھی جو ہے نا ترجمے کو ورڈ بائی ورڈ غور نہیں کیا۔ نہیں کیا، ہاں نہیں کیا، نہیں کیا۔ آپ تمام کے تمام حضرات جو ہے نا وہ اس کے معنی کو بائی ایزیومنگ مینی تھنگس آپ معنی تک، یعنی معنی اور تفسیر تک پہنچ گئے۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں نا ترجمے، وہ اللہ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوتے، وہ با محاورہ ہوتے ہیں، اور وہ با محاورہ پڑھ پڑھ کے پھر ہمیں تقریباً ہاں اسی طرح سے سمجھ لیکن لیتے ہیں، میں پھر وہی بات کروں لیکن گا نا کہ غلط ہے جیسے وہ، آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے جب بات کی نیکی کی، آپ کو غور کرنا چاہیے یا نیکی کا کوئی ذکر ہے؟ نیکی نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں نہیں، عمل، کوئی عمل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہے، کوئی صحیح ہو، قیامت کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر پرابلم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں بالکل پرابلم ہے، بالکل پرابلم بھائی ہے، صحیح ہے، یہ ہے جو آپ کو توجہ کرنا ہے، صحیح۔ ٹھیک۔ تو اب یہ توحید ہے، توحید کا ایک بہت گہرا نقطہ ہے، بہت شاندار نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا سر یہ اس طرح خبیر کو بھی ڈسکس کریں گے، لطیف اور خبیر کے، پھر میں نے پوچھنا ہے کہ لطیف اور خبیر کا یہ جو جوڑا ہے، یعنی بے انتہا باخبر، ہاں، بے انتہا باخبر، اور پھر اس جوڑے کیا کوئی بھی کسی بھی جوڑے کے شے ساتھ، کی خبر خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ چیز حقیقت خدا کتنی ہر لطیف شے ہے۔ کی معیت میں ہے، لیکن اس طریقے سے معیت میں نہیں ہے کہ تم محسوس کر سکو، لیکن وہ معیت اتنی اہم ہے کہ شے کے قیام اور بقا کے لیے واجب ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک۔ تو حضرت لقمان نے بہت مشکل بات کہہ دی نا اپنے بیٹے سے، وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا نا وہ۔ بتائیں ہم اپنے بچوں سے یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ تو ظاہر بات ہے، نہیں سمجھ سکتے آدمی۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹاپک، اچھا اب اس کو آگے چلیں، اب اگلا مرحلہ نا کہ یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا کی معیت واجبی، معیت دائمی اور معیت قیومی، ٹھیک ہے۔ خدا کی معیت ابدی اور دائمی ہے، کوئی شے معیت خدا سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ معیت واجب ہے، یعنی اس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ معیت نہیں ہوگی تو شے کا قیام اور بقا پاسبل نہیں ہوگی۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ جی کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں پر جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ہمارے اخلاق میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کی تو ایک بلند معرفت ہے، لیکن اگر ہمارا مین ٹاپک اخلاق ہے، خلق کو بلڈ کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کی صفات کو پروان چڑھانا ہے، تو پھر یہ جو نقطہ توحید ہے یہ اخلاق میں کہاں کام آ رہا ہے؟ اچھا، اس کا میں کچھ بتاؤں؟ جی بتائیے۔ سر دیکھیں، جب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ ہمارے ہر وقت ساتھ ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیول کا اخلاق رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ اس کے ساتھ ہی نہیں بن سکتے۔ تو کون سی صفت پیدا ہوگی اس میں، اس معرفت کی یا اس چیز کی وجہ سے؟ اس کی ساری صفت پیدا ہونے کی کوشش، جب اللہ ساتھ ہے اور اللہ کی ہر صفات کی معرفت ہے، تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ آپ کو پیدا کرنی ہوگی تاکہ آپ اس کا ساتھ دے سکیں، ہر وقت اس کا ساتھ دے سکیں، ساری صفات جی۔ اور کوئی صاحب بتائیں کہ کون سی صفت؟ خشیت کی اور بندگی کی، تقوی بیچ میں تقوی آئے گی، تقوی ہے یہ، ٹھیک ہے۔
یعنی یہ جو صفت ہے نا کہ جب انسان کو یہ شعور حاصل ہو گیا کہ خدا میری معیت میں ہے، تو آپ کو آٹومیٹیکلی کیا بات سمجھ میں آئی کہ میری ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی اگر میری شخصیت کا کوئی گوشہ ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے. تو یہ معرفت آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرائے گی؟ صفت تقوی. یہ حقیقت تقوی ہے کہ اب تقوی میں بھی سمجھنا پڑے گا پوری طرح سے. میں ہمیشہ خدا کی نگاہ میں اور بارگاہ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر طریقہ آپ کو نہیں ہے سمجھنے کا کہ وہ میری معیت میں ہے. معیت کا مطلب ہے کہ ہمیشہ میں اس کی واچ میں ہوں، اس کی نگاہ میں اس کی ہوں، واچ اس میں. کی نظر میں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرے گا تقوی. صحیح ہے. اور تقوی آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل کوالٹیز ہے صحیح. کہ اگر آپ کی تقوی نہیں ہو تو پھر باقی کوئی اچھی صفت کا پیدا ہونا بہت ہی مشکل کام ہے. ٹھیک، اب اس کے بعد آیت نمبر 17 کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو یہاں تک اس 16 کے حوالے سے جی جی جی. کہ اس میں جو توحید ہے وہ کس نوعیت کی بیان کی گئی ہے اور اس کا اخلاقی فائدہ کیا ہے. یا بنیا، اس کے بعد اب وہ آگے بڑھتے ہیں. اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. اس میں کتنی نصیحتیں آ گئیں؟ کتنی چیزوں کے بارے میں نصیحتیں آ گئیں؟ جی 5 آ گئی. 5. چار 5 ہیں. جی نماز، چار 5 ہے. 5 ہے. جی آپ پانچ کچھ کہہ رہی تھی. 5 ہیں سر. اچھا چلیں گنتے ہیں. نماز ہے اور نماز ہے اور عمل بھی معروف نہیں عن منکر 2 3 ہو گئی ہے اور یا صبر کا بنیا، اے میرے مسلم بیٹے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اور یہ بات تو اب آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہے نا کہ صلاۃ پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نا یہ بات کہ جی صلاۃ بہت جی بہت سر. کلیئر ہے. بالکل پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے. قائم کرنے میں جی، قائم ایکٹیویٹی ہے. کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، دوام عطا کرنا ہے. یہ تمام کے تمام ورڈز قرآن کریم میں ہیں. یا اگر حدیثوں کی طرف جائیں تو عمود الدین، دین کا ستون ہے. معراج المؤمن، معراج ہے. قربان و کل تقی، ہر صاحب تقوی کی قربانی ہے، یعنی وسیلہ قربت ہے. احادیث میں یہ جملے ہیں اور آیتوں میں وہ جملے ہیں. ٹھیک، تو اقیم الصلاۃ ایک ہو گیا، صلاۃ قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اور معروف کا، نیکی کا، وہ چیزیں جو اچھی ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کا امر کرو. 2 وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَر، اور برائی سے دور ہٹاؤ، دور کرو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی تم پر آئے، یعنی جو چیز جس کو تم مصیبت سمجھتے ہو، مشکل سختی سمجھتے ہو، اس پر صبر کرو. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور، بے شک وہ سب چیزیں جو ہیں عزم امور میں سے ہیں. یعنی امور کا عزم، امور کی مضبوطی، امور کی پختگی، ان میں سے یہ سب چیزیں. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. 4. اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف 2 وانہا عن المنکر 3 واصبر علی ما اصابک 4. اور آخری جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بتا رہا ہے کہ اگر تم ان کو قائم کر لو گے، ان چیزوں پر، تو یہ عزم امور میں سے ہیں، یعنی تمہارے امور کو فرملی اسٹیبلش کر دیں گی، سبحان اللہ. یہ مضبوطی سے اس کو قائم کر دیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اب چار کی چار چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بنیادی طور سے عمل سے ہے. ان کو روبہ عمل لانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان تمام چیزوں کا ذکر کب ہو رہا ہے؟ پہلے لا تشرک باللہ, اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان, پھر تیسرا توحید کی گہری معرفت جو انسان کو بندگی اور تقوی تک پہنچائے, اور اس کے بعد یہ سب باتیں بیان ہوئی. تو اس ترتیب میں کوئی حکمت نظر آتی ہے؟ جی سر, اس کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ اگر یہ کوالٹیز آپ کے پاس ہوں گی تو یہ جو آپ اس اسٹیج پہ آئیں گے تو آپ کی جو یہ جو عمل ہے, جو بظاہر عمل ہے, اس سے آپ کی ایک صفت یا ایک صفت ابھرے گی, مضبوط ہوگی. اگر وہ بیس نہیں ہوگا تو یہ عمل جو ہے اس کے اندر مضبوطی نہیں ہوگی, مضبوطی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو نتیجہ بھی نہیں ملے گا. نتیجہ بھی نہیں ملے گا. صحیح. یعنی آپ صلاۃ پڑھتے رہیں گے, قائم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک, معروف کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے, اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے. اسٹیبلش نہیں کر, کیونکہ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف کو, نیکی کو قائم کرنا, امر کرنا. نیکی کا بتانا یا نیکی کے بارے میں تقریریں کرنا امر بالمعروف نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اگر اس بات پہ غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام جب کسی انسانی معاشرے میں آتے ہیں تو وہ مادی اور ظاہری طور پر طاقتور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں. کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً تنہا ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ نیکیوں کو اسٹیبلش کرنے اور برائیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جی. اس ظاہری طاقت اور قوت کے بغیر, بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا, معروف کو قائم کرنا, اسٹیبلش کرنا, برائیوں کو ہٹانا, ریپلیس کرنا, ریموو کرنا, ایلیمینیٹ کرنا, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں حقیقتاً آپ کی روحانی طاقت مانگتی ہیں. صحیح. یعنی سر ہم اپنے ان امور کو انجام تو دیتے ہیں, لیکن اگر ہم اب ان کو معراج پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے جو اخلاقی نکات بیان کیے گئے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, ان اخلاقی صفات. یعنی کہ جی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی نہیں انجام دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نیکی اور برائی کے بارے میں خالی تقریر کر رہے ہیں. جی. یہ امر بالمعروف و نہی عن منکر اس کا نام نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن منکر اس وقت اس حکم پر عمل ہوگا جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہوں گی, جب برائی ختم ہوگی, جب نیکی نافذ ہوگی, تب یہ چیز پوری ہوگی. تو وہ تو نہیں ہو رہا نا. اور اسی لیے میں نے انبیاء کی مثال دی کہ انبیاء بھی جب آتے ہیں تو وہ خالی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ اس میں کمزور ہوتے ہیں ظاہراً, ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان چیزوں کو. جی. ان امور کو قائم کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میری طرح سے کہ وہ ساری زندگی تقریریں ہی کرتے گزار دیں. صحیح. جی. یا یہ کہ ہماری اس گفتگو کی کامیابی کب ہوگی؟ جب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے اندر نیکی اور معروف کے چیزیں جڑ پکڑیں اور جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, تب کامیابی ہوگی. تقریر کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی. ٹھیک. تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ توحید پر قائم ہوں, شرک سے بری ہوں, اور والدین کے حوالے سے بھی جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ والدین کے اس میں اتنا زیادہ جو تاکید اور اصرار ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین کے رویے کے ساتھ انسان کی ایک بڑی اہم صفت
پتہ چلتی ہے وہ ہے صفت شکر گزاری. ٹھیک ہے. اور والدین کے ساتھ کیوں یہ چیز بڑی کلیئرلی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جب میں کمزور تھا تو میرے والدین نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی, کیا انہوں نے میرے لیے قربانیاں دی. اللہ کہ نعوذ باللہ والدین بھی بعض اوقات صحیح نہیں ہوتے, تو لیکن اکثریت کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اور اب جب والدین آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں نا تو وہ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں, اور انسان کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ ان کو سائیڈ میں کر دیں, ان کی حق تلفی کر دیں, ان کو ہٹا دیں, ان کو محروم کر دیں. پورا موقع ہوتا ہے. والدین کے پاس اب طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں اللہ کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے یہاں پر صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر خود غرضی کتنی ہے, خود پسندی کتنی ہے, اور شکر گزاری کتنی ہے. کیونکہ جس میں صفت تشکر نہیں ہوگی وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جو اس بات کو آنر نہیں کرے گا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, کیسے مجھے پالا تھا. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو 4 باتیں ہیں, یہ 4 چیزیں اب آپ کی عملی زندگی کا نچوڑ بن کے سامنے آ گئی نا. خالی ایک آیت میں ہی بات پوری ہو گئی کہ آپ کو 4 کون سے کام کرنے ہیں. اقیم الصلاۃ, خدا سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہے اور مضبوطی سے اس کو باقی رکھنا ہے. جب بھی اور جہاں بھی آپ ہوں ہمیشہ نیکی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے. جدھر بھی آپ جائیں اور زندگی گزاریں وہاں سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے اور برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے تاکہ وہ مٹیں. اور زندگی کے اندر جتنی بھی پرابلمز آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, دشواریاں آئیں گی, ان کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. پوری زندگی کا نقشہ مل گیا آپ کو جی, مل گیا یا نہیں؟ جی سر یہ بالکل. ایک سورہ بھی اس میں ہے, اس میں بہت سی 4 چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. سورہ جی ٹھیک ہے, یہ بات آ رہی. جی لیکن بات سر واضح ہو گئی؟ اس میں سے ہر چیز کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل بالمعروف ہم مطلب اس کے بھی درجات ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہم عمل بالمعروف کر رہے ہیں. لیکن وہ تو جزیات ہیں. لیکن یہ بات اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ جہاں بھی انسان جائے ہمیشہ نیکی کو پروموٹ کرے اور نیکی کا ساتھ دے جی اور یہ تو نیکی کو ہے. اسٹیبلش کرے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, بات کو سمجھ. نہیں. اور اسی طریقے سے جہاں بھی زندگی گزارے وہاں پر برائی کو مٹائے اور برائی کے خلاف مجاہدہ کرے. صحیح. اور زندگی میں جو بھی سختیاں ہوں, پریشانیاں ہوں, معاملات ہوں, مسائل ہوں, ان کے مقابلے میں صابر رہے. جی ٹھیک. تو یہ آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کا پورا جو فلسفی اور فارمولا ہے وہ یہ ایک آیت میں ان 4 پلرز کی صورت میں آپ کو مل رہا ہے جی کہ زندگی ان اصولوں کے تحت گزارنی چاہیے. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کا مطلب کہ اپنا رشتہ خدا سے قائم کرو اور قائم رکھو. یہ ہے اقیم الصلاۃ. صحیح. سر اس نقطے کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں. اقیم الصلاۃ جو آپ نے کہا, نماز کو قائم کرو, اگر تھوڑی سی وضاحت جی اتنے اس کی مکتب ہوں تو. وضاحت یہی ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے اندر جو تمام معارف ہیں اور حکمتیں ہیں, اور اگر نماز کی شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو نماز بندے کے وجود کو اس کے رب سے کنیکٹ کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. نماز وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے اور خدا کے درمیان حجابات بہت حد تک اٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم متوجہ ہوں تو جیسا ابھی میں نے آپ کو حدیث بھی پڑھ کے سنائی کہ الصلاۃ معراج المؤمن, کہ صلاۃ کو اگر
اس کے حق کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ صلاۃ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. معراج کا کیا مطلب ہے کہ جب رسول خدا بلند ہو کے عرش پہ تشریف لے گئے تھے, جب آپ نے خدا سے ملاقات کی تھی, یہ صلاۃ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو صلاۃ کے ذریعے سے تمہارا خدا سے تعلق, رشتہ وصال قائم ہوتا ہے. اس رشتے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو, اور یہ ہر نیکی اور اچھائی کی بنیاد ہے. جیسے ہمارے یہاں مجھے بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کچھ لوگ اچھے خاصے سمجھدار دیندار لوگ بھی نماز کے حوالے سے بڑے تحقیر آمیز جملے استعمال کرتے ہیں. تو صلاۃ وہ چیز ہے جو خیر عمل ہے, ٹھیک ہے نا. صلاۃ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. کہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں ان کو تو کچھ بھی نہیں کرنا, خالی نمازیں پڑھنا ہے. تو صلاۃ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو ہم کرتے ہیں اپنے اعمال میں, اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا سے تعلق قائم کرنا. جی صحیح, تو آج پھر میں یہاں رکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی بھی اگر کوئی کسی کے پاس کوشچن ہے within 5 minutes تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی سر صحیح. صبر جی صبر کے بارے میں یہ کچھ میں نے تھوڑا سا وہ اگر بتائیے. کسی کو دیکھنا ہے تو یہ ویب سائٹ کا میں نے ایڈریس لکھ دیا, اس پر آپ کو وہ جو میں کہہ رہا تھا دعاؤں والا. جی جی دیکھیے میں. جی اچھا میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حیدر بھائی کہ صلاۃ کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈائریکٹ کیوں آیا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد جو ہے وہ صبر کی کیوں تلقین کی گئی, اس کا آپس میں کنیکشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں, کنیکشن یہی ہے کہ جب بندہ صلاۃ یعنی خدا سے تعلق قائم کرتا ہے اور بندگی اور تقوی اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے, تو خدا کی طرف سے اس پر جو چیزیں عائد ہوتی ہیں, ذمہ داریاں یا خدا کی جو توقعات ہوتی ہیں ایسے بندے سے, وہ یہ ہوتی ہیں کہ پھر تم اس چیز کو جو میں نے تم کو عطا کی ہے, اس چیز کو تم اسپریڈ آؤٹ کرو گے, اس کو نافذ کرو گے. یعنی یہ انسانی ذمہ داری ہے. انسانی ذمہ داری کیا ہے کہ جو خوبی اور اچھائی انسان کو خدا کی طرف سے ملی ہے, اس خوبی اور اچھائی کو پھیلانا, نشر کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ظاہر ہے کہ پھر یہ دو ہی معاملات آتے ہیں, کیونکہ جب آپ آگے جاتے ہیں اور آپ کسی نیکی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس نیکی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی برائی پہلے سے کھڑی ہوتی ہے, اس پر صبر کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان معاملات میں آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو مشکلات بھی اٹھانی پڑیں گی, پرابلمز بھی آئیں گی, تو پھر اس پہ صبر بھی کرنا پڑے گا. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. صبر کا بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صبر شکر ان سب کے بھی پورا ایک نظام ہے. یاد ہے آپ میں سے؟ کیونکہ کچھ لوگ اگر نئے آئے ہیں تو شاید وہ پھر اس چیز کو نہ سنا انہوں نے. جی آپ نے بتایا تھا شروع کے 5 درجے بتائے تھے. جی مطلب ارکان کہہ لیں, 5 ارکان بتائے تھے اس کے. اور صبر کے اندر بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں مصیبتوں کو برداشت کرنا. صبر کا اس سے تعلق نہیں ہے برداشت مصیبتیں برداشت کرنے سے, بلکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا نا آیت میں
کہ امر بالمعروف و نہی از منکر اور پھر صبر ہے. اس سے بھی آپ ایک کلو لے سکتے ہیں. صبر کے اندر بھی جو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک اعلیٰ ہدف اپنے لیے قرار دے. ٹھیک ہے, اعلیٰ ہدف قرار دے, ہدف مند ہو, اور پھر اس کے بعد اس ہدف کی طرف حرکت شروع کرے, اور اس حرکت کے دوران جتنی پرابلمز اور مشکلات آئیں مختلف نوعیت کی, ان کو عبور کرنے کی ایفرٹ کرے. ان کے مقابلے میں بیٹھ نہیں جائے, ان کے خلاف مجاہدہ کرے, ان کو ختم کرے, ان کو دور کرنا چاہے. یہ صفت ہے صابر کی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم جی. میننگ لیتے ہیں نا صبر کی, وہ بہت ہی وہ بھی مسلیڈنگ ہے. جی. کہ مصیبتیں بھگتنا, برداشت کرنا, ان سب کا صبر سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ صبر اتنی بڑی صفت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین, جی. خدا صابرین کی معیت میں ہے. یعنی اس معیت کا مطلب وہ معیت قیومی نہیں ہے. اس معیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس انسان سے راضی ہے, اس کو پسند کرتا ہے, لہٰذا اس کی معیت میں ہے تاکہ اس کی زندگی کے راستے پر خود اس کو چلائے. یہ وہ معیت, یعنی یہ وہ معیت ہے جس کا تعلق ہدایت سے ہے. اچھا سر, ایک عام انسان اتنا فلسفیانہ سوچ نہیں رکھتا. ایک عام انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے حساب سے بتائیے, وہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میری زندگی میں جو مشکلات ہیں بس یہ میں صبر کر رہا ہوں. تو ایک عام انسان کے لیے کیا میں نے, ہدف میرا خیال ہے کوئی ہر فلسفہ تو نہیں انسان کوئی بیان کیا, ہدف کے تحت زندگی نہیں گزار رہا. میں نے دیکھا جائے فلسفہ نہیں تو بیان کیا, میں نے معرفت بیان کی ہے. ہاں, اس سے وہ پیسو بن جاتا ہے. جو ہمارا جو نارمل جو ہوتا ہے نا صبر کا, اس سے وہ پیسو بن جاتا ہے, اور یہاں پر ایکٹیو مانے ہیں اس کو. بالکل جی, آپ بات مکمل کر لیجیے. ایک عام انسان دیکھا جائے تو سر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کوئی یعنی ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ ہمارا کوئی ہدف ہے, بس زندگی گزر رہی ہے ہماری, کیا ہدف ہے ہمارا, تو ہمیں تو یہی غلط ہے نہیں نا. معلوم کہ ہمارا تو ہدف کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں خود ائمہ نے کیا کہا ہے کہ جو بے ہدف لوگ ہیں, جن کا علم و معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, ان لوگوں کو ائمہ نے کیا قرار دیا پتہ ہے؟ نہیں. پڑھیے گا, نہج البلاغہ میں 147 ہے, کلمات قصاری آخری, اس میں ہمجے جی. رعا, خس و خاشا, کوڑا کرکٹ ہیں یہ لوگ. صحیح. اور سر وہ قرآن میں جو شیطان کے ڈائلاگ ہے نا اللہ تعالیٰ سے, شیطان نے کنفرم کیا ہے کہ میں لوگوں کو بے ہدف بنا دوں گا اور انہی کو پھر میں گمراہ کر دوں گا. جی بے ہدف لوگوں کو ہی گمراہ کروں گا. بالکل. اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ جو غاوین ہیں, بے ہدف ہیں, وہی شیطان کی اتباع کرتے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے, اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں. تو سب سے پہلے تو انسان کی اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہدف کیا ہے, پہلے اس کو تلاش کریں. آپ میری گفتگو کو 54 یا 55 لیکچر ہے ہمارا. جی. تو اس سٹیج پہ جب میں بات کروں گا نا تو ڈیفینیٹلی ایڈوانس لیول کی بات کروں گا. ہاں صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پہلی تقریر سے سننا شروع کیجئے. جی ضرور. آپ ان کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہاں جی تک بالکل. پہنچنے کے لیے بحمدللہ ہم نے کافی سفر طے کیا ہے. جی جی. تب اس کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس معیار کی گفتگو آپس میں کر سکیں. جی. میں نے شروع میں بالکل اس طریقے سے بات نہیں کی تھی. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی. ہیں شہزاد صاحب, بتائیے, ہماری جی گفتگو بالکل رفتہ بالکل, رفتہ اس میں ہم ایڈوانس نے ہوئی ہے نا. ہفتہ بہت اوپر آئی ہے, اور اس میں ہم پہلے بہت ٹیکنالوجی سے چل رہے تھے اور اب یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس پہ کافی ٹائم لگا ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. اور تو اب یہ ایک پرابلم اس ہے میں کہ ایک اگر چیز کچھ حضرات اس کو بالکل یہاں سے جوائن کر رہے ہیں نا, تو یعنی میں ان سے میں ان کو درخواست کروں گا کہ آپ شروع سے وہ تمام چیزیں سنیں تاکہ آپ کا پورا کنسپٹ بلڈنگ پراپر ہو.
जी जी, बिल्कुल। ये हमारा जो वो है यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड हो जाती है, उसकी वीडियोस में जाएंगे तो आपको सारी लेक्चर्स मिलेंगे, जी तो ठीक है। उसको आप दफा कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लें थोड़ा सा, तो आपको इनिशियल पढ़ लीजिएगा ताकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी इंशाल्लाह बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है। जी जी। जी अच्छा, सब्र के ऊपर एक ये भी तो हमारे पास है कि हम समझते हैं, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, मैं ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे ऊपर, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमारी मुसीबत आ गई तो हमें बस इस पर सब्र करना है, लेकिन सब्र का मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था वो ये था कि आपके हाथ में सब कुछ है, उसके बावजूद आप जो है ना किसी भी काम के ऊपर सब्र करते हैं कि उसको अपना हाथ रोक देते हैं, मतलब मसलहत ये होती है कि उसको खामोश रहना है, तो वो सब्र जो तो है सब्र के वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट। मवारिद है ना, मवारिद है, यानी सब्र की एप्लीकेशन है बहुत सारी, जो 3 आमतौर से रिवायात में बयान की गई हैं कि अस्सब्रु अलल मुसीबा, या अस्सब्रु फिल मुसीबा या इंदल मुसीबा, इंदल मुसीबा, वस्सब्रु अला ताआ वस्सब्रु अनिल मासिया, यानी कि जब तुम परेशानियों में घिर जाओ उस वक्त सब्र, जब तुम किसी इताअत खुदाबंदी का इरादा करो तो उस पर सब्र, और जब कोई मासियत तुम्हारी तरफ आए, गुनाह तुम्हारी तरफ आए, तो उससे बचने में और उसको अपने से दूर धकेलने में सब्र। और एक और भी था, ये एक और भी ये एक बात फंडामेंटल है। लेवल है सब्र का, ठीक है। यानी समझ लें कि एक साबिर, एक मोमिन को अगर साबिर होना है तो ये मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट्स, सही। और फिर उसके आगे पे दीगर मदारिज हैं, वो फिर और है। इताअत खुदावंदी के इरादे पर सब्र यानी सर थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि आपने इरादा किया कि मुझे सदका करना है, जी अब शैतान आके 10 वसवसे डालेगा, सही। अगर आपके अंदर वो मजबूती नहीं है, जैसे सब्र मैंने क्या बताया कि पहले जी हदफ की तरफ हरकत, सही और उस हरकत में जितनी रुकावटें आए उनको अबूर करना, सही। यह है सब्र। जी तो आपने हदफ बनाया कि मुझे राह खुदा में सदका देना है, जी आपने उस तरफ हरकत शुरू की, शैतान 10 चीजें ले आया आपके सामने कि भाई अभी सही। जो है ये महीने का आखिर है, घर में फाके हो जाएंगे, फला 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 फला, सही। ठीक। अब जी उसको अबूर करके ये काम करना, ये सबसे बड़े सब्र है। सही। ऐसे ही जब गुनाह इंसान के सामने आए, गुनाह अपनी तरफ दावत दे, उस जी गुनाह को अपने से दूर करना, दूर रखना, इसके लिए सब्र है। सही। और जब हालात और मुश्किलात तुम्हें घेर लें, हालात की सख्तियां, तो उस जी वक्त अपने कंपोजर को मेंटेन रखना, ये सब्र है। सही। टूटना नहीं, बिखरना नहीं, जी हाय वावेला नहीं करना, सही। सब्र है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। सुभान अल्लाह। ठीक है जनाब, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। फिर अगले, इंशाल्लाह अच्छा सर, अगली दफा फिर वही 10:30 बजे इंशाल्लाह 10:30 ताला। बजे ठीक है। आप अपना, आपका मैनेज हो जाएगा उस वक्त तक, तो 10:30 हाँ बजे हाँ ठीक जी जी जी, मैंने कर लिया। सही सही। ठीक, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक थैंक यू अल्लाह। वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक